السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے نانا کی ایک کتاب ما صاحب القبر و ما علیہ سید مصباح الرحمن بخاری کی تالیف ہے یہ، اور اس میں آپ نے جو ذکر کیا ہے وہ مزارات و اہل قبور سے متعلق مراسم کے موافق و مخالف احکام کا جائزہ لیا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو سب سے عام ایسا فرعی مسئلہ جس میں شرک کا حکم لوگوں پہ لگا دیا جاتا ہے، مزارات اور قبر پر جانے اور اہل قبور سے خطاب کرنے اور ان سے متعلق دیگر امور اور مروجات عامہ کا ہے۔ اہل قبور کے بارے میں تمام مباحث کا جب میں نے اپنے استواری خیال کے لیے ایک خالی ذہن طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کیا تو محسوس کیا کہ متاخرین کی بیشتر کتابیں جانبداری کے تحت لکھی گئی ہیں۔ ایک طرف ایسی کتابیں ہیں جو ایک رخ کو واضح کرتی ہیں، تو دوسری طرف ایسی کتابیں ہیں جو ایک دوسرے کے رد میں ہاتھ دھو کر لکھی گئی ہیں اور مقصد فہمائش سے زیادہ مخالف کی ہر نوع تردید ہے۔ ان مختلف کتابوں کے پڑھنے والوں کے ذہن میں ایک تذبذب پیدا ہو جاتا ہے اور صحیح نتیجے پہ پہنچنا آسان نہیں رہتا۔ اس لیے میرے مطالعے میں قرآن کریم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نوع استدلالات و مفسرین و شارحین کے جواز جو ارشادات سامنے آئے ان کو اس رسالے میں جمع کر دینا مناسب اور مفید سمجھا، اور سوائے ان نتائج کو گناہ کے جو اس مواد کو دیکھنے والا ہر شخص اخذ کرے گا، کسی نظریے کے موافق یا مخالف اپنی رائے کے اظہار سے اجتناب کیا گیا ہے۔ تصحیح خیال کے لیے اس مواد کے فراہمی سے میرا مقصود عوام کی دانش میں آسانی پیدا کرنا اور محدود معلومات کے تحت پیدا شدہ شک و شبہات رفع کرنا ہے۔ احکام شرعی کے متعلق یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جس طرح آیات قرآنی میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے اور شان نزول معلوم کرنا فہم و معنی کے لیے مفید ہے، اور بعض امور میں احکام تجریحاً فرمائے گئے جیسے خمر و جہاد وغیرہ میں، بالکل اسی طرح احادیث شریف میں بھی یہی امور ہیں، اور جہاں اختلاف حکم کسی ایک امر کے متعلق پایا جاتا ہے وہاں تقدم و تاخر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم و محل و زمان اشاعت دیکھنا ضروری ہے، ورنہ ان لوگوں میں شامل ہو جانے کا خطرہ ہے جن کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ بدل ڈالتے ہیں باتوں کو جگہ ان کی سے، کمال رحمت و عرفت کے تحت لوگوں کے لیے عمل سہل بنانے کی مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام تجریحاً بھی صادر فرمائے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ابتدائے اسلام میں ارشاد فرمائی۔ ترجمہ اس کا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ کلمہ تو چھوٹا سا ہے اور اس کا نفع عظیم ہے، اور ایمان لے آئیں، اور جب کلمہ گو ہو گئے تو اخلاص اس میں شامل کرنے کے لیے ارشاد ہوا، اس لیے کہ اگر نسخ سنت بسنت کا علم اور تمام احادیث صحیحہ کا زمان اور موقع ارشاد ہے معلوم ہو تو پھر کسی مسئلے میں دو رائے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ آئیے اب آپ کو زیارت قبور کے بارے میں جو کچھ احادیث میں وارد ہے اس کو متذکرہ بالا امور کو مخلوط رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
ابتدائی اسلام میں عہد جاہلیت کے مقتدیات، اعمال و مراسم کی یاد تازہ ہونے کو مخلوط فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبر پر جانے سے منع فرما دیا تھا، اور اس سلسلے میں ایسے فعال کی مذمت فرمائی تھی جن سے بت پرستانہ تخیلات کا زندہ رہنے کا موقع باقی رہتا۔ لیکن جب دلوں میں توحید اسلام جہاں گزی ہو گئی اور قبروں کو بتوں کا قائم مقام سمجھتے ہوئے اور ان کی پرستش کرنے اور ان کو مسجود حقیقی سمجھنے کا اندیشہ نہیں رہا، تو سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی نہ صرف ممانعت کو منسوخ فرمایا بلکہ اس کو حکم دیا اور خود اس پر عمل سے امت کے لیے نمونہ قائم فرمایا۔ زیارت قبور کے خلاف احادیث ہیں، جو احادیث تھیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 میں بیان کردہ امر یعنی بت پرستانہ مراسم کو دل سے محو کرانے کی مصلحت کے تحت جو احادیث وارد ہیں اور جن کو مزارات قبور پر جانے کی ممانعت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے، پہلے ان کو ان کی مستند شرحوں کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقل والقبور المسجدن، قبروں کو مسجد مت تیار کرو۔ مراد از قبروں کو مسجد بنانے سے قبروں کی جانب سجدہ کرنا مراد ہے۔ اس شرح کی صحت میں حفظ ذیل حدیث شریف سے یقینی ہو جاتی ہے۔ ابی